إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. برادران ملت، خواتین اسلام، پچھلے چند جمعوں سے نکاح، معاشرتی زندگی، میاں بیوی کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے، یہ ساری باتیں بیان کی گئی تھیں اور نکاح کے لیے کیا کیا ضروری ہے یہ سب بھی بتایا گیا تھا. نکاح ایک طرح سے دیکھا جائے تو اٹوٹ رشتہ ہے، ٹوٹتا ویسا نکاح ہے رشتہ، لیکن پھر بھی بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوٹ جاتے ہیں. میاں بیوی محبت سے پیار سے رہتے ہیں لیکن شیطان کبھی ان کو ورغلاتا ہے اور ان کے دلوں میں کچھ شبہات اور وسوسے اور نفرتیں پیدا کر کے بیوی سے شوہر کو اور شوہر کو بیوی سے نفرت دلاتے چاہے. ایسی صورت میں دونوں کا ایک ساتھ رہنا، جینا، کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ سب اگر غلطی کرے عورت برداشت کرے، سمجھائے، بتائے، ایسا سب کرنا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ صرف طلاق کو ہی حل سمجھتے ہیں. میاں بیوی میں اختلاف ہوتے ہیں، یہ اختلافات ہمیشہ باقی رکھ کے زندگی گزاریں، کیا اسلام ایسے ہی کہتا ہے کہ نہیں؟ اسلام میں بحالت مجبوری طلاق دینے کی اجازت ہے. طلاق جائز ہے لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے، اختلاف رہتا ہے لیکن طلاق نہیں دیتے. شوہر بیوی کو طلاق نہیں دیتا، بیوی شوہر کو ناپسند کرتی ہے تو میکے میں جا کے ماں کے گھر میں رہ جاتی ہے. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 10 سال گزر گیا، ایسے ہی رہتے ہیں. یہ حرام کی زندگی ہے. نفرت ہے، دل نہیں ملتے ہیں، بیوی کو شوہر پسند نہیں ہے، خلا لے لینا چاہیے. شوہر کو بیوی پسند نہیں ہے اور اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے، طلاق دے دینی چاہیے. لٹکا کے رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ حرام کی زندگی ہے. جو لوگ روٹ کر چلے جاتے ہیں یا روٹ کر بیوی کو الگ کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، اللہ ان سے ناراض ہے. بیوی اور شوہر کا مسئلہ، اگر ایک دوسرے کو ناپسند کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کہتا ہے فَعِزُوهُنَّ، پہلے نصیحت کرنا، سمجھانا، بولنا، بتانا ہر طرح سے. یہ نصیحت کبھی تو خود کرے گا،
کبھی اور کے ذریعے کرائے گا. اگر وہ بولتا ہے بیوی نہیں سنتی ہے، کسی اور کے ذریعے نصیحت کرائے گا کہ بھائی اس طرح کے اختلافات ہیں، آپ ان کو سمجھائیے، بتائیے. اور بیوی کو بھی جو بھی ہوگا دل میں بتانا چاہیے کہ میرے شوہر ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، ہونا چاہیے. نہیں مانتی بیوی، اب کیا کریں گے؟ فَعِظُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اب ان کو چاہیے کہ بیوی سے الگ سوئے، بستر الگ الگ. گھر ایک، پکاتی ہے، کھلاتی ہے، سب ہے، لیکن نفرت ایک دوسرے کو ہو گئی نا. بستر الگ کر دو، ایسا قرآن نے کہا. ماں کے گھر نہیں بھیج دینا اٹھا کے، چلے جائیں یہاں سے، نہیں، جائز نہیں. اپنے ہی گھر میں رکھو گے، لیکن اس کے ساتھ سو گے نہیں، بستر الگ رکھو گے. جب بھی نہیں مانتی ہے فَضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی مار مار کے دیکھو، لیکن ایسی مار نہیں کہ سب پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے. انسان ہے نا، جانور تھوڑی ہے، بھینس اور بیل تھوڑی ہے کہ سب اس کو اتنا مارا جائے. مار کر بھی دیکھو. اس کے باوجود نہیں مانتی ہے. آخر میں دو طرف سے پنچایت بیٹھے گی کہ سب وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اتنا سب کر کے بھی بیوی نہیں مانی تو لڑکی کی طرف سے ایک آدمی، لڑکے کی طرف سے ایک آدمی، ایک ہوں، دو ہوں، تین ہوں، آ کر بیٹھ کر دونوں کی شکایتیں سنیں گے، سمجھائیں گے اور دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کریں گے. اگر صلح کی ذرا بھی ان کے دل کے اندر نیت ہے، ارادہ ہے، تو اللہ ضرور ان دونوں کو ملا دے گا. 4 کام کر کے دیکھا، نصیحت کیا، بستر الگ کر کے دیکھا، مار کے دیکھا، پنچ بیٹھا کے دیکھا، کچھ بھی نہیں. اب ایسی صورت میں طلاق، ایسی صورت میں خلا، آخری، اس سے پہلے نہیں. کتنا ہے دیکھیے، 1-2 دن کا قصہ کیا کہ صاحب ذرا غصہ ہو گیا، کہتے ہیں طلاق. دین کی باتیں نہیں جانتے نا، اس کی وجہ سے سب غلطیاں ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر دینی زندگی والا ہوتا ہے، لڑکی بے دینی زندگی والی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی اختلافات ہوتے ہیں. شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو سمجھاتا رہے، بتاتا رہے، بولتا رہے. کبھی لڑکی دیندار ہوتی ہے، لڑکا بے دین ہوتا ہے. جب بھی ایسی ہوتا ہے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. الحمدللہ دل مل جاتے ہیں. اختلاف کے بہت سارے وجہ ہوتے ہیں نا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی تو محبت سے رہتے ہیں، لیکن لڑکے کی ماں یا لڑکی کی ماں، جس کو ساس کہتے ہیں، وہ لڑاتی. وہ چاہتی ہے کہ صاحب تم اپنی بیوی کو زیادہ پیار نہیں کرنا اور زیادہ اس کو نوازنا نہیں، کچھ بھی کرے تو اس کو تاکید کرنا، فلاں کرنا. ماں بیچ میں بن کے دونوں میں جدائی ڈالتی. یہ بھی ایک بڑی مصیبت کی بات ہے، اور بہت سارے گھروں میں ایسے ہوتا ہے. لڑکی جہیز نہیں لائی تو ساس کو رنج ہو گیا کہ صاحب سمجھ کے آئے کہ بہت کچھ لائے کہ کچھ بھی نہیں لائی، اس کی وجہ سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بیٹا اپنی محبت ماں کو بھی بیوی کو تقسیم کر دیتا ہے. بچے ہو گئے تو ماں کو، بیوی کو، بچوں کو تقسیم کرتا ہے. ماں چاہتی کہ پوری طرح بیٹا میرا ہی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا نا. شوہر جا کے بیوی کے ساتھ سویا 2-4 گھنٹے، ماں کو غصہ آ گیا، میں بیمار ہوں، میں فلاں ہوں، جا کے تو وہاں رہتا ہے، فلاں کرتا ہے. ایسے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ جو مائیں ہوتی ہیں لڑکے کی، بہت ساری تاکید کرتے ہیں بیٹوں کو. مہینے میں 1 مرتبہ بھی ملنا بیوی سے، زیادہ نہیں ملنا، اور اس کے گھر کو نہیں جانا، فلاں نہیں کرنا. یہ سب ساس جو ہوتی ہے یہ شیطان کا کام ادا کرتی ہے. اس لیے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والے کو شیطان ہی کہا گیا ہے. ابلیس کا سب سے پسندیدہ شیطان وہی ہے جو میاں بیوی کو لڑا دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. البتہ
بیوی نافرمان ہے، بے پردگی کرتی ہے، بے حیا ہے، ایسی صورت میں شوہر کو نہیں رکھنا چاہیے، طلاق دے دینا چاہیے۔ اس کا خیال کریں، دین میں کمزور ہے، دین میں بیکار ہے، ہاں ایسی صورت میں طلاق دو۔ دوسرے یہ بولے وہ بولے، ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے، یہ سب جو طلاق دیتے ہیں اس میں آتا ہے کہ صاحب اگر شوہر بغیر وجہ کے طلاق دیتا ہے تو بہت ناپسندیدہ حرکت کرتا ہے۔ بیوی بغیر وجہ کے طلاق مانگتی ہے کہ صاحب مجھے طلاق دے دو، میں نہیں رہوں گی، اس پر جنت حرام ہے، ایسے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا۔ لہذا طلاق کے لیے کتنی کام، یہ سب ہونے کے بعد طلاق۔ نکاح کے لیے کچھ بھی نہیں، کوئی شرط نہیں، رشتہ جائز ہے تو بس طلاق، رشتہ جائز تو بس نکاح۔ صرف یہ ایک حالت میں نکاح نہیں کر سکتے، احرام میں ہے نکاح نہیں کر سکتے، باقی دن ہے، رات ہے، رجب ہے، محرم ہے، رمضان میں جب چاہے نکاح کر سکتے۔ بیوی ناپاک ہے تب بھی نکاح کر سکتے، نکاح کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس بہت آسان۔ طلاق کے لیے دیکھیے کتنی شرطیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کے باوجود بھی نہیں ہوا تو طلاق دو۔ اچھا اس کے بعد بھی ایک اور شرط لگاتا قرآن مجید، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عورت اگر ماہواری کی حالت میں ہے تو طلاق نہیں دینا۔ دیکھیے 5ویں شرط ہو گئی نا، ماہواری ہے اس کو نہیں طلاق دے سکتے، یہ طلاق بدعی ہے، بدعت نہیں ہوتی طلاق۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے صحابی، یعنی عالم صحابی، عمر میں تو بڑے نہیں تھے لیکن بڑے علماء جو کہتے ہیں نا 5 بڑے مشہور عبداللہ میں سے ایک وہ بھی تھے۔ انہوں نے طلاق کی حالت میں اپنی بیوی کو، حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا ایسا بیوقوف ہے، حیض کی حالت میں تو طلاق نہیں دینا چاہیے نا، جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ میرا بیٹا حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دیا ہے۔ اللہ کا رسول بلا کر سمجھائے بتائے، کہا یہ جائز نہیں، واپس کرو۔ انہوں نے طلاق واپس کر دی، پھر کہا جب طلاق دو گے نا تمہاری بیوی پاک رہنا، چلو، اور ایک کیا شرط ہے؟ اس سے صحبت نہیں کیے رہنا۔ دیکھیے کتنی کنڈیشن ہے، یا کہ پیٹ سے ہے، حاملہ ہے، جب طلاق دے سکتے۔ اب یہ حیض کی حالت میں طلاق دے تو طلاق ہوتی کیا؟ اکثر علماء کہتے ہو جاتی، حیض کی حالت میں طلاق دیے تو بھی وہ طلاق معتبر ہے۔ عبداللہ بن عمر کی روایتیں ایسی آتی ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ جو طلاق دیے، اگر میں طلاق دوں کسی عورت کو طلاق حیض کی حالت میں ہو جائے گی کیا؟ انہوں نے کہا تمہیں بیوقوفی کیا اگر تو طلاق نہیں ہوگی کیا؟ میں بیوقوفی کیا، طلاق دیا حیض کی حالت میں، وہ طلاق ہو گئی بولے۔ روایتیں مختلف آتی ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں حیض کی حالت میں طلاق دیے تو وہ ہے طلاق ہوتی نہیں، بدعت ہے وہ۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، ایسے کچھ علماء کہتے ہیں طلاق نہیں ہوتی، لیکن پورے علماء، چاروں ائمہ کرام، شیخ بن باز ہو، شیخ صالح عثیمین ہو اور البانی صاحب ہو، سب کہتے ہو جاتی حیض کی حالت میں دیے تو بھی۔ اچھا اب اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا کہا؟ واپس کرو۔ کہا طلاق بھی تو نہ واپس لے گئے، ہو گئی، جب نہ بولے اللہ کے رسول طلاق واپس لو ایسے۔ اب یہ شخص بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کیے رہنا تب طلاق دے سکتا، صحبت کیا تو پھر طلاق نہیں دے سکتا، یہ بھی ایک شرط ہے۔ اس لیے کہ پیٹ میں بچہ ہے نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا؟ وہ تو بہت دنوں کے بعد معلوم ہوتا نا۔ حیض عدت کب سے شروع کرنا، عورت کو پریشانی ہو جائے گی نا۔ یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینا، ایک بات یہ بھی ہوئی۔ اور اگر پاک ہو گئی بیوی، اس وقت
صحبت کر لیا، طلاق نہیں دے سکتے نا. پیٹ میں بچہ ہو تو عدت کہاں سے شروع کرنا؟ یہ سب شرطیں ہیں شریعت میں. ہاں صحبت نہیں کیے، پاک ہوئی بیوی، جب طلاق دینا. اور آگے کیا ہے؟ 2 آدمی کو گواہ بنانا. دیکھو بھائی میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، میں نے تجھے طلاق دیا. 2 گواہ، اگرچہ کہ یہ 2 گواہ شرط نہیں، گواہ نہیں تو بھی طلاق ہو جاتی، لیکن شریعت کہتی ہے 2 آدمی کو گواہ بناؤ. طلاق دیے تو بھی، طلاق واپس لیے تو بھی. عبداللہ بن عمر سے ایک آدمی نے کہا میں نے بیوی کو طلاق دے دیجیے، گواہ وغیرہ کچھ نہیں. پھر اس کے بعد وہ معافی وغیرہ مانگ لی، میں واپس لے لیا، تب بھی گواہ نہیں. کہا کیسا؟ طلقتا لغیر سنہ ورجعتا لغیر سنہ. تم طلاق دیتے وقت بھی سنت پر عمل نہیں کیے، بیوی کو واپس لیتے بھی سنت پر عمل نہیں کیے نا، ایسا بولے. تو اب دیکھو کنڈیشن کتنی شریعت کرتا ہے طلاق دینے کے لیے. 2 آدمی کو گواہ بنا جب طلاق ہوتی ہے. اللہ، 1 مرتبہ طلاق دیا، بس میں نے تم کو طلاق دی. اب طلاق دینا ایسے بولنا ضروری ہے کیا؟ طلاق کی نیت ہے دل میں، چلے جا تیری ماں کے گھر کو. ہاں وہ بھی طلاق، نیت کیا ہے تمہاری؟ دیکھا جائے گا. نہیں میں اسے ڈرانے کے لیے بولا، نیت اللہ جانتا. آپ بولے طلاق کی نیت نہیں تھی، ہم مان لیں گے، ٹھیک ہے صاحب بلا لو بیوی کو. کوئی بھی لفظ کہہ دے، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، جا. نیت اگر طلاق کی تھے تو طلاق کا لفظ ہی بولنا کیا بھی ضروری نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ایک عورت سے، کچھ بڑے خاندان کی عورت رہی ہوگی، شاید لوگوں نے سمجھایا یا بیوقوف عورت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس کے پاس خلوت میں، تنہائی میں، عورت کیا بولتی ہے؟ اعوذ باللہ منک، اللہ مجھے بچائے تم سے. شادی ہو گئی، بیوی بن گئی، اب شوہر کو ایسے بولتی ہے تم سے مجھے اللہ بچائے. اس لیے علماء نے لکھا ہے 2 باتیں ہو سکتی، یا تو بیوقوف عورت تھی یا بے دین عورت تھی. بے دین عورت ہو تو اللہ کے رسول کیوں اس سے شادی کریں گے؟ ہو سکتا ہے کسی نے سمجھا دیا ہو، ایسا بولے تو اللہ کے رسول بہت خوش ہو جاتے ہیں، شاید ایسے بول دی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہہ دیا الحقی باہلکی، تم گھر کو چلے جاؤ. طلاق دیا نہیں بولے، لیکن وہ طلاق تھی. سب نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے طلاق دے دی. کیا کہے؟ تم اپنے گھر کو چلے جاؤ. طلاق ہو گئی، ابھی بس ہاتھ بھی نہیں لگائے، ہو گیا. اگر اس طرح کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیا، شادی ہوئی فوراً طلاق دے دیا، ہاں 3 طلاق دو، کچھ بھی کرو، بیوی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے. اب وہاں واپس لینے کا قصہ بھی نہیں. ہاں دوسرا آدمی اسی وقت شادی بھی کر لے سکتا ہے، وہ ایک دوسری بات ہے. تو طلاق 1 مرتبہ دینا چاہیے، اور یہ ٹھیک حالت میں ہو، پاگل نہ ہو، نشے میں نہ ہو، شرابی نہ ہو، شراب کے نشے میں تو طلاق ہوتی. دیوانہ ہے طلاق نہیں ہوتی. نشے کی حالت میں ہے طلاق نہیں ہوتی. اتنا غصہ کہ پاگل کی طرح ہے، تو اس کو بھی لوگوں نے کہا اس کی بھی طلاق نہیں ہوتی. لیکن کوئی شخص اچھی حالت میں طلاق دیا، ہو جاتی. دوسرا وہ آدمی مذاق میں، دل لگی میں طلاق دیا، میں تجھے طلاق دیا، ہو جاتی. میں دل لگی کو بولا، دل لگی سب نہیں چلتی. طلاق میں، نکاح میں اور غلام کو آزاد کرنے میں بول دیے، ختم. اب کیا کرے گی یہ عورت؟ طلاق تو ہو گئی، اب شوہر پر ایک ذمہ داری ہے. سب اگر معلوم ہو، لوگ طلاق نہیں دیں گے نا.
کیا کرنا ہے عورت کو؟ شوہر کے گھر میں رہے گی. کتنے دن رہے گی؟ 3 مہینے رہے گی. کھلانا پلانا اس کے کپڑے کا خرچ پورا خرچ شوہر دے گا. یہ نہیں کہ طلاق دے دیا میرا کیا نہ تعلق. نہیں ایسے نہیں ہوگا. تم کو 3 مہینے تک اپنے بیوی کو اپنے گھر پر رکھنا ہوگا. بات کریں گے، کچھ بھی کریں گے، سوئیں گے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، الگ الگ رہیں گے، لیکن رہیں گے اسی گھر میں. شوہر کو اگر معلوم ہو کبھی 3 مہینہ مجھے پالنا ہے، طلاق ہی نہیں دے گا نا. غصے میں طلاق دیتی، ہمدردی نہیں رہتی بیوی سے. 3 مہینہ طلاق بول دیا، ذرا دن کے بعد اس کے دل میں آیا بیوقوف کیا کرنا، طلاق دے دیا، معاف کریں گے. 15 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد طلاق واپس لے سکتا. تب بھی 2 آدمی کو بتا دے گا بھائی میں واپس لے لیا، اب میری بیوی ہے. الحمدللہ ایک طلاق سے آپ کو اجازت ہے واپس لینے کی. 1 مہینہ گزر گیا تو بھی، 2 مہینہ گزر گیا تو بھی آپ کو طلاق واپس. اور طلاق واپس لینے کے لیے کیا شرط ہے؟ میں نے کہا شرط تو نہیں، بہتر ہے کہ 2 آدمی کو گواہ بنا لیں. بولنا کیا؟ میں واپس لے لیا طلاق. بولا نہیں، بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا، بیوی کو بوسہ دے دیا، بیوی کے ساتھ سو گیا، طلاق واپس ہو جاتی. زبان سے بولے تو بھی نہیں تو وہ کام کرتا جو شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے نا، اس سے بھی طلاق واپس ہو جاتی. اس حالت میں جو عدت کے دن ہے نا، کسی کے لیے جائز نہیں اس عورت سے کہے اچھا ہوا نے طلاق دے دیا، تیری عدت پورے ہوتے میں شادی کر لیتا ہوں. حرام ہے. ابھی اس کی بیوی ہے، وہ 3 مہینے تک بیوی. کوئی بھی میسج بھیجے فکر نہ کرو، مت کرو، میں ہوں. نعوذ باللہ، جائز نہیں آپ کے لیے. آپ اس کے شوہر سے اس کو نفرت دلاتے ہیں. کوشش کر کے سمجھانا چاہیے کہ سب ایسا مت کرو، شوہر کو راضی کرو، فلاں کرو. الٹا کر رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے کسی اور آدمی کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ شوہر سے کہے طلاق دے دو، چھوڑ دو، میری بہن سے کر لو، میری بیٹی سے کر لو. یہ بھی حرام ہے. اگرچہ کہ مرد کے لیے عدت نہیں ہے، عورت کے لیے عدت ہے، لیکن یہ دلوں کو بگاڑنے والا کام شیطان کا کام ہے. عورت عدت میں ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ پیغام بھیجے نکاح کا. عدت 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 3 مہینہ حیض آ گیا. اب وہ کہتا واپس. اب نہیں، 3 مہینہ تو گزرا نا، تم کہاں تھے، کیوں واپس نہیں لیے؟ پاک ہو گئی یا حیض کی حالت میں؟ تو علماء کا اختلاف ہے کہ حیض آ گیا تو ختم. کسی نے کہا نہیں، حیض آ کر پاک ہونے کے بعد الگ ہوتا، حیض میں بھی واپس لے سکتا ہے. ایسے علماء کے درمیان اختلاف ہے. یہ اس کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، سمجھنے والے پوچھیں گے تو ان کو بتا دیں گے. دیکھیے، یہ ایک طلاق دیا، لیکن ایک آدمی ذرا غصے میں آتا ہے تو کہہ دیتا ہے تجھے طلاق طلاق طلاق، ایسے بول دیا. یا بولا بالکل پوری طلاق دے دیا تجھے، اسے طلاق بتہ بولتے. اب آنے کا صورت ہی نہیں، 3 طلاق کے جیسا، 3 طلاق ہوگی تیری. ایک بار، ایک مرتبہ، ایک مجلس میں 3 10 20 40 طلاق دیا تو 3 ہو جاتی کیا؟ چاروں ائمہ کہتے ہو جاتی، 3 ہو گئی. بہت سارے علماء یہی کرتے ہیں، ہو جاتی 3 طلاق. کچھ علماء، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور علماء اہل حدیث کہتے ہیں 3 2 30 2 302 ایک بار دیے تو ایک ہی ہوتی طلاق، باقی سب بیکار طلاق. اس میں اختلاف بہت زمانے سے ہے. کیسے؟ اللہ کے پیارے رسول کے زمانے میں بھی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی، حضرت عمر فاروق کے 2.5 سال تک
کوئی آدمی 3 طلاق دیا تو 1 ہی طلاق، 3 دیا تو 1 ہی طلاق، لوگ دل لگی مذاق سمجھ کے 3 بھی 30 بھی 300 بھی دینے لگے۔ حضرت عمر بولے اللہ نے ایک سہولت رکھی تھی تمہارے واسطے کہ سب الگ 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 طلاق دو، تم اس کو بیکار سمجھے، کھلواڑ کرتے کھیل کرتے کیا؟ حضرت عمر نے کہا اب کوئی طلاق دے گا 3 بھی ہو جاتی۔ حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا، اس کے بعد سے وہ 3 کو 3 سمجھنے لگے لوگ۔ علماء کہتے ہیں بعض لوگ 3 کو 1 بولنے والے، حضرت عمر نے ٹیمپرری فیصلہ کیا تھا، اس وقت کے لیے وہ ہو گیا، ٹھیک کیا حضرت عمر نے، غلط نہیں کیا۔ اللہ کے رسول بھی فرمائے ہیں کہ میرے بعد خلفائے راشدین ابو بکر عمر کے طریقے کو دیکھو، اس لیے بھی چاروں امام کہتے ہیں ہو جاتی 3 طلاق، لیکن کچھ فیصلے وقتی طور پر ہوتے ہیں، اس کا اثر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کا فیصلہ بالکل ٹھیک صحیح، 3 طلاق 3 ہو گئی، لیکن حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ صاحب کچھ بھی ہو 3 طلاق 3 بول دیتے ہیں تو بہت ساری خرابیاں آتی ہیں۔ اس کی وجہ سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو تھا نا 3 طلاق 1، وہ اس وقت شاید ٹھیک ہے، یا کہ اس سے پہلے کے حالات میں ٹھیک ہے کہ 3 2 30 2 1 ہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل ہے کیا کہ 3 1 ہوتی ہے؟ ہاں، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو رکانہ، ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابو رکانہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ایک ساتھ، غصے میں آ کے۔ اس کا بہت شرمندہ ہوئے، بھائی میں کیا کروں؟ اب آدمی غصے میں طلاق دیتا ہے، 2 3 4 دن اکیلا سوتا ہے، کھانا پکانے والے نہیں، چائے دینے والے نہیں، کپڑا دھونے والے نہیں، فلاں نہیں۔ جب سمجھ میں آتا بہت غلطی کیا ہوا ہے، میں کیسے بھی تھی، میری خدمت کرتی تھی نا، تب افسوس ہوتا۔ ویسے شاید ان کو بھی افسوس ہوا کہ یا اللہ میں 3 طلاق دے دیا نا بیوی کو، اب کیا کروں؟ جا کے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میں نے میری بیوی کو طلاق دے دیا، اللہ کے رسول 3 طلاق دے دی، واپس لے لو، مجھے بہت افسوس ہے اللہ کے رسول، شرمندہ ہوں۔ کہا واپس لے لو، بیوی کو بلا لو۔ کہا میں 3 طلاق دے دیا نا اللہ کے رسول۔ ہاں جی، تمہاری نیت کیا تھی؟ 1 دینے کی، خلاص بلا لو بیوی کو۔ تو 3 دیے تو بھی 1 ہی ہوتی، اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں لوگ، ابو رکانہ کی حدیث سے۔ تو دیکھیے بیوی کو طلاق دینے کے لیے اتنے کنڈیشن، اس کے بعد 1 ہی طلاق دینا، ایک ساتھ 2 3 4 5 نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الطلاق مرتان، طلاق 1 بار اور 1 بار دینا۔ یہ نہیں بولا قرآن طلاق 2 مرتبے بولو، ایسا نہیں بولا، مرتان 1 مرتبے 2 مرتبے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر اسے مارے، اب تو مارنا نہیں نا اسکولوں میں، سمجھ لیجئے ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو 4 مار مارا۔ بچہ جا کر کیا بولے گا گھر میں؟ 4 بار مارے بولے گا کیا؟ 4 چھڑی مارے بولے گا؟ ہاں، صبح مارے شام کو مارے تو 2 بار مارے بولے گا۔ ویسے طلاق مرتان، طلاق 2 بار، 1 بار اب اور 1 مہینے کے بعد تب، 2 بار ہو گئی نا۔ قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق الگ 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 دینا چاہیے، ایک ساتھ ملا کے دے دیں نہیں۔ ایک بات ایسی سن لیجئے، حاجی لوگ شیطان کو کنکری مارتے ہیں، ایک مارنا، پورا اٹھا کے 7 مار دیا تو 7 ہو جاتے کیا؟ 1 ہی نہ ہوا، 70 مارے ایک ساتھ، 1 کنکری ہو۔ ویسے طلاق کا بھی مسئلہ ہے کہ 2 3 4 5 ملا کے دے دیا تو 1 ہی بھی ہو۔ تو طلاق کے لیے اتنی کنڈیشن ہے، آپ اس کو سمجھیے۔ جتنے لوگ شادی شدہ ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، طلاق بہت مشکل ہے، کبھی طلاق دینا نہیں چاہیے۔ بیوی ایسی نافرمان ہے، فلاں ہے، اس کو رکھو اور ایک شادی کر لو، ٹھیک، لیکن بیوی ایسی ہے، طلاق دیے، اصلاح کی کوشش نہیں کی، غصہ آیا،
الگ بھی سوئے کچھ نہیں، طلاق دے دینا، ایسے نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دے، اصلاح ہو جائے۔ تو طلاق جب ہو جاتی ہے تو بیوی 3 مہینہ اسی گھر میں رہے گی، شوہر اس کی پوری خرچ برداشت کرے گا، کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، رہنے کا، سہنے کا۔ اس کے بعد شوہر نہیں مانا، واپس نہیں لیا، بیوی اب چلے جائے گی، اب دوسروں کے لیے حلال۔ اب بیوی کو پیغام، جو اس کی پہلی بیوی تھی نا، اب تو 3 مہینے کے بعد بیوی نہیں نا، پہلے جو بیوی تھی اس کو کوئی بھی پیغام دے سکتا، اس کے لیے کوئی بات نہیں۔ ہاں، اتنی شرطیں شریعت نے رکھی ہیں۔ طلاق کے متعلق کچھ اور باتیں انشاءاللہ پھر بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دے، اللہ تعالیٰ بلا وجہ طلاق دینے والوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، بیویوں کو شوہر کے فرما بردار ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شوہروں کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ دین کی باتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں، اور بلا وجہ کسی خاندان کو نہ اجاڑیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے مسلمان بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری ہوتا ہے تو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم وزر جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المنكوبين في كشمير وفي كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم سهل لهم امرهم، اللهم سهل لهم امرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأهم وأتم